اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا اور ساتھ نورانی چہرہ، پرسنالٹی آل اوور، جیسے آپ بولتے ہیں آپ کی پرسنالٹی آپ کے ساتھ جاتی ہے. سب اللہ کا کرم ہے جی الحمدللہ، اور ان کی نگاہ ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملنے سے پہلے اور ان سے ملنے کے بعد سب کچھ بدل گیا. جب بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. تو وہ نگاہ جو ہے نا وہی ساری بات ہے جی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمیٰ خان. یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے لیے بھی میں کیا بولوں کہ بہت سی میں ان کے کلام جو ہے وہ سن چکی ہوں. بڑے خوبصورت آج کلام واصف ہمیں پڑھ کے سنائیں گی، اور واصف صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ بھی اس میں ہم آپ کو شامل کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت کیا شکریہ، کہیں گے جزاک اللہ. جیسا کہ آپ صاحبزادہ کاشف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ والد صاحب کے متعلق جب آپ سنتے ہوں گے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہوگا، لیکن کاشف بھائی جب آپ سنتے ہوں گے تو کیا اپنے کندھوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری نہیں محسوس ہوتی؟ جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، نسبت جتنی مضبوط ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، اتنا ہی پھر آپ جو ہے نا وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ آپ پر ذمہ داری بہت زیادہ ہے. واہ. اور وہ چیزیں جس طرح آپ سوسائٹی کے اندر ڈیلیور کر رہے ہیں دونوں حضرات، میں سمجھتی ہوں یہ بھی قابل تحسین ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کاشف صاحب آپ سے شروع کروں گی. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ روحانیت جو ہے وہ نوجوان نسل میں کیوں ضروری ہے، اور واصف علی واصف صاحب کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ سرکار واصف صاحب کی جو ہے نا اصل جو ٹارگٹ آڈینس تھی وہ نوجوان ہی تھے، اس دور میں بھی آج بھی. یہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو بزرگی ملتی ہے، بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے، تو کئی چیزیں ویسے ہی اتر جاتی ہیں. صحت کام کرنا چھوڑ گئی تو کئی جذبات بھی کام کرنا چھوڑ گئے، کئی حالات چھوڑ گئے، کئی واقعات چھوڑ گئے. لیکن جب نوجوانی ہوتی ہے اور پیسے ہوتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کی خاص نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس نگہداشت کا کام واصف صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے نوجوانوں کے لیے، کہ جس ٹائم پر وہ یلغار ہوتی ہے نا پیسے کی، شہرت کی اور خواتین کی، اور سارے معاملات جب بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، وہاں پر ان کو یہ ایک مائنڈ سیٹ دینا کہ یہ پورے سینیریو کو عارضی سمجھنا ہے. ہم نے یہاں سے کہیں جانا ہے، ہم نے رہنا نہیں ہے یہاں پر، اور جتنا عرصہ یہاں پہ رہنا ہے اس کا ہم نے جواب دینا ہے کہیں پہ جا کے. یہ ایک چھوٹا سا فیتھ جو ہے نا جی، وہ نوجوان نسل کے اگر آگے آ جائے تو ان کے ہر عمل کے بیچ میں ان کی اصلاح خود سے ہو جائے گی. اگر وہ کہیں کام کر رہے ہیں اور ماحول ایسا آفس میں کہ سبھی رشوت لیتے ہیں، تو ایک بندہ اگر کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے یہاں 20 سال کام کیا، میں نے رشوت نہیں لی، میں نوجوانی میں آیا تھا اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میں نے رشوت نہیں لی، وہ سمجھے اس ڈپارٹمنٹ کا وہ ولی اللہ ہے. کہ موقع ہے اور موقع چھوڑ دینا. مجھے سرکار واصف صاحب کے فکرہ یاد آ گیا. آپ نے کہا کہ یا اللہ، ہم کوئی بہت عبادات کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن جہاں گناہ کا موقع ہے نا ہم نے بچا لیا. ہم نے گناہ نہیں کیا، اور تیری رحمت کے سائے میں جو ہے نا ہم نے گناہ نہیں کیا، تو نے بچا لیا ہمیں، اور یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر وسیم، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ واصف علی واصف صاحب کو جب آپ نے نہیں پڑھا تھا، اس سے پہلے کے وسیم میں اور اب کے وسیم میں کیا فرق آیا، کیا چینجز آئے جب آپ نے واصف علی واصف صاحب کو اپنے اندر محسوس کیا؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ کا یہ ولی کون ہوتا ہے، یہ فقیر کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو سانپوں میں سے زہر نہیں نکالتے، تو اللہ کا ولی بھی یہی کام کرتا ہے کہ آپ کے اندر جو موجود شر ہے نا اس کو کم کر دیتا ہے اور خیر بڑھا دیتا ہے. تو ہر انسان کے اندر غصہ ہے، جھگڑا ہے. وہ جو ان کو سننے سے پہلے تھا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر جانا، انگزائٹی میں آ جانا، چڑچڑاپن. لیکن جب ان کو سنا تو یہی پتہ چلا کہ ہماری پریشانیاں، ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. کوئی تو ہو جو ہماری غلط فہمیاں دور کرے. آپ نے نوجوان نسل کی بات کی تو میں یہی بولوں گا، کچھ نہیں کرنا، ایک اچھا استاد ڈھونڈنا، بے استادہ نہیں رہنا. سورہ کہف کی واضح آیت ہے کہ جب ہم کسی کو گمراہ کرنے پر آتے ہیں تو تم اس کے ارد گرد کوئی راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. تو رہبر کا چھن جانا گمراہی کی دلیل ہے. تو استاد ڈھونڈے، باقی کام ہو جائے گا. سر کتنی بڑی بات بولی ہے، کیا بولی. مجھے بھی ایک بات بتائیں، آج کے دور میں ڈاکٹر وسیم صاحب استاد تو نہیں مل رہا. اچھا، آج کا استاد سوال پوچھ، میں اسکول کے زمانے سے بات کروں گی، آج کے ماڈرن زمانے کو بھی ڈسکس کروں گی. آج کے زمانے میں جب اسکول کے ٹیچر سے بھی بچہ اگر پوچھ لیتا ہے کوئی
کوئی ہٹ کے سوال یا کسی چیپٹر پہ کسی کہانی پہ، تو ٹیچر یہی کہتی ہے بیٹا یہ سلیبس میں نہیں آئے گا، یا اپنی زندگی کے حساب سے کسی بچی کے حساب سے بچے کے حساب سے پوچھ ٹیچر کہتی ہے بیٹا واٹ از دس، یہ آپ کے سبجیکٹ میں نہیں ہے، یہ سلیبس میں نہیں آئے گا. تو پھر بچہ کیسے استاد ڈھونڈے؟ نہ اس کو اسکول مل رہا ہے، نہ اس کو گھر میں اپنے ماں باپ کی شکل میں مل رہا ہے. ماں باپ تو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، باپ کمانے کی صورت میں دنیا سے لڑ رہا ہے، جا رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، ماں اپنی چیزوں میں مصروف ہے، سارا دن سوشل میڈیا. تو استاد نہ تو اس کو گھر میں کسی سے مل رہا ہے، نہ استاد جہاں اسکول بھیجا. اس کا جواب بڑا ڈیٹیل میں آپ سے چاہیے مجھے، پھر میں آگے چلوں گی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی ناظرین، آج ہم واصف علی واصف صاحب کی باتیں جو ہے وہ یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم میں سے شاید کوئی ایسی رہنمائی حاصل کر سکے جو نیکی کے راستے پہ چل جائے. اچھا جی، ہم ڈاکٹر وسیم صاحب سے پوچھے تھے کہ آج کے دور میں استاد حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. تو آج کے جو ڈیجیٹل دور ہے، ٹھیک ہے، اے آئی کا دور ہے، اب اس میں جو ٹیچرز ہیں وہ تو استاد بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو بچے کو سوال سمجھ آتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے، یا پھر گھر میں بھی آپ کو جو ہے نا اس طرح کا کوئی استاد نہیں ملتا، پیرنٹ بھی ویسے استاد نہیں رہے. تو کیا کہیں گے آج کے دور کے حساب سے؟ یہ سوال حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا چکا ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ ان جھوٹوں کی دنیا میں سچا کیسے ڈھونڈوں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم خود سچے ہو جاؤ، سچا خود تمہارے پاس آ جائے گا. when the student is ready teacher will appear. یہ پورا جتنے بھی عظیم کام ہیں نا وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. جب تک وہ بچہ اپنے اس پروسیس سے گزرے گا نہیں، تھوڑا اس کو رگڑا لگے گا نہیں، تھوڑی انگزائٹی ڈپریشن میں جائے گا نہیں، تب تک وہ بات بنے گی نہیں، وہ ان کی جو ہے روح تک وہ بات جائے گی نہیں. تو یہی ہے کہ پورا یہ پروسیس ہے. اور یہ جو سرکار کا حضرت کا فکر ہے نا کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. میں آج کل بچوں میں دیکھ رہا ہوں انگزائٹی ڈپریشن، تو وہ سارے سوال اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے. تو جو جتنا پر امید ہے وہ اتنا خوش نصیب ہے. تو ہوپ اپنی پوری رکھنی ہے. اچھا، جن لوگوں کو استاد نہیں ملتا ان لوگوں کے بارے میں بھی کیا کہیں گے آپ، جن کو ساری زندگی کو اچھا استاد ڈھونڈنے والے کو جھوٹا پیر مل جاتا ہے تو آپ تلاش تو سچی رکھیں نا. ٹھیک ہے نا، تو ملنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. وہ جو ہے نا تلاش سچی ہونی چاہیے. تلاش سچی ہونی چاہیے. کیا بات کی. آپ کیا کہیں گی؟ اور ساتھ میں آپ سے کلام بھی کوئی سنوں گی. واصف علی واصف، تلاش سچی ہونی چاہیے. اسی سے وہ مجھے آپ کا جملہ جو واصف صاحب کا آپ نے کوٹ کیا کہ جو صدق ہے نا وہ سچے کے منہ سے ہی نکلتا ہے. تو وہ بات وہی ہے کہ اللہ کریم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، اس وقت تک ہمیں صدق اور صادق کا جو فرق ہے وہ بھی پتہ نہیں چلے گا. اور جب تک فرق پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک ہم جو رائٹ ڈائریکشن ہے اس میں جا بھی نہیں سکتے اور ہمیں سچا استاد مل بھی نہیں سکتا. بات بالکل ٹھیک کہی آپ نے جی. اور سرکار نے فرمایا تھا کہ تمہارا سچا ہونا ضروری ہے. اور بلکہ کہتے تھے اگر تمہارا شوق زندہ ہے تو اللہ کرے تمہیں استاد نہ ملے. اللہ اکبر. اگر تمہارا شوق زندہ ہے تو اللہ کرے تمہیں استاد نہ ملے. شوق خود بہت بڑا استاد ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے.